نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا صدق الله العظيم ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا تھا ہم نے سوکھی ہوئی شاخوں پہ لہو چھڑکا تھا پھول اب بھی نہ کھلے خدا تو قیامت کر دے۔ محترم اساتذہ کرام، باہر سے آنے والے مہمانان گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج اس پروقار محفل میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے آزادی پاکستان اور مسلمانوں کی قربانیاں۔ محترم سامعین، انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرتاً آزاد پیدا کیا ہے اور یہی اس کی فطرت کا تقاضا بھی ہے کہ وہ آزاد ہو اور آزادی کی راہ میں حائل تمام رکاوٹوں کو دور کرے۔ آزادی چاہے فکری ہو یا نظریاتی، مذہبی ہو یا جسمانی، ہر ایک کا انسانی فطرت متقاضی ہے۔ بر صغیر کے مسلمان اسی فطری تقاضے کے پیش نظر ہر قسم کی آزادی سے محروم تھے۔ اگر بات معاشی اور معاشرتی حقوق کی جائے تو ہندوؤں اور سکھوں نے اپنی افرادی قوت کو برائے کار لا کر مسلمانوں کو اپاہج بنایا، ان کو ہر قسم کی معاشی اور معاشرتی حقوق سے محروم رکھا۔ لیکن یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ کسی مسلمان کے لیے اصل چیز دنیا کا عیش و آرام نہیں بلکہ وہ ایمان کی شمع پر مر مٹنے کو اپنی زندگی کا نصب العین سمجھتا ہے۔ لہٰذا جب بات مذہب کی آئی اور مسلمانوں کو اسلامی شعائر سے روکا گیا تو برداشت کی ڈوریں ٹوٹنے لگی۔ مسلمان اپنی بے بسی اور لاچارگی کو بھول گئے اور مذہبی آزادی کے اس جنون نے ان کو اس بات پر مجبور کر دیا کہ وہ ایک ایسا خطہ ارضی کو حاصل کرے جہاں ہر چیز سے بالا تر مذہب کی آزادی میسر ہو، جہاں مسجد کے میناروں سے اٹھنے والی اللہ اکبر کی گونج دشت بیاباں کی خاموشی اور فلک بوس پہاڑوں کی اونچائیوں کو چھولے، جہاں خدا کے سامنے وحدت فکر اور یکجہتی کے ساتھ صف بندی کی جائے، جہاں شریعت کے مقدس قانون کی بالادستی ہو، جہاں اسلام اور مسلمان کے درد کو تمام امت کا درد سمجھا جائے۔ اسی فکر و جنون کو دلوں کی تاک میں روشن کر کے بر صغیر کے مسلمانوں نے سرپکب ہو کر آزادی کی ٹھان لی اور یہی بات نظر پاکستان کو جنم دیتی ہے۔ عزیز من، آزادی کی اس داستان کی منظر کشی شاید میرے بس سے باہر ہے۔ اس موقع پر مسلمانوں کی قربانیاں ناقابل فراموش ہے۔ علماء نے جیل کی صعوبتوں کو جھیلا، خون کے قطرے قطرے تک آزادی کی جنگ لڑی، ماں نے بچوں کا نذرانہ پیش کیا، عورتیں بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، اپنی ماں کی ممتا سے ہمیشہ کے لیے محروم ہو گئے۔ کسی نے والدین کو دیے تو کسی نے رشتہ دار، کسی نے بھائی بہن کو دیے تو کسی نے بچے، ہر جہت سے مسلمان پر وار کیے گئے۔ لیکن سلام آزادی کے ان عظیم پیکروں کو جو تمام تر حالات کا مقابلہ ڈٹ کر کرتے رہے، جنہوں نے اسلام کے سفید دامن کو داغدار ہونے سے بچایا۔ جناب صدر، پیارے وطن کی آزادی، فضا کی یہ معطر ہوائیں، پھولوں کی مہک، سورج کی کرنوں کی رنگ رلیاں، آذانوں کی گونج سے ہونے والی صبح و شام، پاکستان کی جغرافیائی حدود میں بسر ہونے والی پرسکون راتیں کسی کی قربانی کا نتیجہ ہے۔ پھولوں کی رنگت میں کسی کے لہو کا رنگ شامل ہے۔ آزادی کوئی کھیل تماشا نہیں بلکہ یہ عشق و جنون کا ثمرہ ہے۔ لیکن افسوس، آج مسلمانوں کے حالات دیکھ کر قربانی دینے والے پکار اٹھتے ہیں، اے میرے ہم نشی چل کر ہی اور چل، اس چمن میں ہمارا گزارا نہیں، بات پھولوں کی ہوتی تو سہ لیتے ہم، اب تو کانٹوں پہ بھی
جناب والا ہم نے جب آنکھیں کھولی تو ایک آزاد فضا میں سانس لے رہے تھے. جب ہوش سنبھالا تو یہ بھی بتایا گیا کہ اس ملک کو بہت قربانیوں کے ساتھ حاصل کیا گیا ہے. لیکن افسوس سر افسوس مجھے اس بات کی آگ ہی نہیں ملی کہ میں نے اس ملک کے لیے کیا کرنا ہے, اور اگر ملی بھی تو ایک ایسا کردار نہیں ملا جس کا ہر لفظ اسلام اور پاکستان کی محبت سے سرشار ہو, جس کا ہر قدم نظر پاکستان کو جلا بخشے. جناب والا میں آج پوچھنا چاہتا ہوں, کیا ہم نے خون کا بدلہ خون سے دیا؟ کیا ہم نے نظر پاکستان کو دوام بخشا؟ کیا ہم نے دشمنوں کے ارادوں کو پورا کر دیا؟ کیا ہم نے اسلام کو اپنایا؟ کیا ہم نے ذہنی و جسمانی غلامی کا پھندا اتارا؟ کیا مجھے معلوم ہے کہ میرے اسلاف نے وطن عزیز کے لیے کیا کیا؟ کیا میرا نظام تعلیم, علم, کردار اور خدمت کا پیغام ہے؟ ان تمام سوالات کے جوابات دینے میں آج مجھے مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کیوں؟ اگر ہمارا حال یہی رہا تو اسلاف کی قربانیوں کو ہمیشہ کے لیے فراموش کر دیں گے, اور ان کی قربانیوں کا صلہ ایک بہترین مستقبل کی صورت میں کبھی نہیں دے پائیں گے. تو آئے عہد کرے کہ اس ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے ہر ناممکن کو ممکن بنائے, تاکہ ہر دھڑکنے والا دل پرسکون ہو جائے اور اسلاف کی روحوں کو سکون ملے. ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں, ہمارا خون بھی شامل ہے تزئین گلستان میں. ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے, ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے. والسلام.